Welcome to Win Online, your channel for educational videos. Today we will share ideas about how to teach basic word lists to students. आज हम इंग्लिश की बेसिक वर्ड लिस्ट पे बात करेंगे और कल की वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ उर्दू की बेसिक वर्ड लिस्ट शेयर करेंगे. बेसिक वर्ड लिस्ट के बारे में हमने अपनी बैक टू स्कूल वीडियोस में भी आपको बताया है और हमने आपको ये बताया है कि ये दिन बेहतरीन दिन है बच्चों के साथ बेसिक वर्ड लिस्ट की प्रैक्टिस करने के. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोस. आपको अंदाज़ा होगा कि ये बेसिक लिस्ट्स आपने कैसे यूज़ करनी है. सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट आर दीज बेसिक वर्ड लिस्ट, इनको सिखाने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि टीचर्स ये कह सकते हैं कि हमें इतना सारा और काम करना है, हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, जो कोर्स है टर्म वाइज वो मुकम्मल करना है, उसमें बेसिक वर्ड लिस्ट की क्या ज़रूरत है. अब बेसिक वर्ड लिस्ट जो है वो किसी भी लैंग्वेज की बेसिक वोकैबलरी पर मुश्तमिल होती है और एज वाइज इसको ग्रुप किया होता है. यानी अगर ग्रेड 1 का बच्चा है तो उसको ये वाले 200 अल्फाज अगर आ जाएं अंग्रेज़ी में या उर्दू में तो आपका आधा काम आसान हो जाएगा. क्योंकि अगर वो साइंस पढ़ रहा है, सोशल स्टडीज़ पढ़ रहा है, उर्दू पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, जो कुछ भी वो पढ़ रहा है, सफ़े पे जो कुछ लिखा हुआ है वो अल्फाज पर ही मुश्तमिल है, वो वोकैबलरी से ही जुमले बने हुए हैं. तो अगर बच्चे बेसिक वोकैबलरी में माहिर हो जाएं तो वो रीडिंग में फ्लुएंट हो जाते हैं, उनके स्पेलिंग ज़बरदस्त हो जाते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है. तो आपका जो है 80% काम जो है वो कवर हो जाता है. इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को बेसिक वर्ड लिस्ट्स पढ़ाई जाएँ. अभी ग्रेड 5 तक जो इंग्लिश की बेसिक वर्ड लिस्ट्स हैं उसमें ग्रेड 5 तक तकरीबन 850 वर्ड्स बनते हैं और ये 850 वर्ड्स 80% ऑफ द इंग्लिश जो है उसको कवर करते हैं. यानी 80% अंग्रेज़ी आप सिर्फ ये बेसिक वर्ड लिस्ट पढ़ाने से ही पढ़ा सकते हैं. तो आप देखिए कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये सारे सब्जेक्ट्स में असिस्ट करेगी. और इसी तरह उर्दू की भी बेसिक वर्ड लिस्ट मौजूद है. शायद ज़्यादा लोगों को पता ना हो लेकिन हम अपनी कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे. अब पहले आप देख लीजिए कि बेसिक वर्ड लिस्ट दिखने में कैसी लगती हैं. देखिए ये मैंने ग्रेड वाइज जो हैं इस फोल्डर में इकट्ठी की हैं. ये ग्रेड 1 के लिए है एंड दिस इज़ फॉर ग्रेड 2, दिस इज़ फॉर ग्रेड 3. देखिए ग्रेड 4 के लिए इसमें काफ़ी सारे अल्फाज हैं. ग्रेड 5 के लिए, दिस इज़ फॉर ग्रेड 6, and this is for grade 7th. बेसिक वर्ड लिस्ट जो है वो ग्रेड 12 तक के लिए मौजूद हैं बट मैंने ग्रेड 7 तक किया है क्योंकि फिर आगे 8, 9 और 10th में हमें ज़रा बच्चों को पब्लिक एग्ज़ाम के लिए तैयार करना होता है. अगर आप ये सारे भी कवर कर लें तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि 80% काम जो है वो आपका इससे हल हो जाएगा. 80% मसला किसी भी लैंग्वेज का जो है वो आप बेसिक वर्ड लिस्ट पढ़ाने से हल कर लेंगे. अब बेसिक वर्ड लिस्ट जो हैं वो रेडिली अवेलेबल हैं. आप टाइप कीजिए इंटरनेट पे, गूगल पे बेसिक वर्ड लिस्ट के नाम से और वहाँ पे आपको ग्रेड वाइज इनके प्रिंटेबल्स मिल जाएंगे PDFs की शक्ल में. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि उसका एक फ़ोल्डर बनाइए, लेमिनेट देम बाय ऑल मीन्स ताकि वो महफूज रहे, वो रिसोर्स जल्दी ख़राब ना हो जैसे मैंने इस फोल्डर में इकट्ठी की हैं. और इस तरह अपने पास इकट्ठे कर लीजिए. नाउ वट एवर ग्रेड लेवल यू आर टीचिंग, अक्सर ऐसा होता है कि इंग्लिश की टीचर जो है वो दो से ज़्यादा लेवल्स को पढ़ा रही होती है तो उस लेवल की बेसिक वर्ड लिस्ट जो है आप अपने पास जमा करके रख लीजिए. अब पॉइंट ये आता है कि हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि बच्चे का लेवल क्या है, अभी उसे कौन सी वर्ड लिस्ट पढ़नी है. एक तो ये है कि उसके ऊपर हेडिंग लिखी हुई है कि ग्रेड 1 का बच्चा है उसको ये सारी आनी चाहिए. लेकिन सपोज़ आपने इससे पहले नहीं पढ़ाई, अभी बच्चे ग्रेड 3 में हैं एंड यू वांट टू चेक कि अभी मैं उनको कौन सी लिस्ट से शुरू करवाऊँ, तो उसके कुछ तरीके हैं जो यहाँ मैंने लिखे हैं. सबसे पहले तो ये कि आपने ओरली ग्रेड 3 में अगर बच्चा है तो ग्रेड 3 की वर्ड लिस्ट निकाल के उसमें से ओरली या रिटन बच्चे से आपने पूछने हैं स्पेलिंग्स. ठीक है, वर्ड्स को वो रीड भी कर सके और स्पेल भी कर सके. अगर वो इस लिस्ट में 30
یا 30 سے ابو ورڈز اس کے بالکل ٹھیک آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا لیول یہی ہے، وہ گریڈ 3 لیول پر ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کو گو اوور کرنا ہے، جلدی جلدی سے تیار کرنا ہے، اور دین یو کین موو ٹو دا نیکسٹ لیول، یعنی پھر وہ گریڈ 4 کی لسٹ کے لیے تیار ہو جائیں گے. اگر بچے اس لسٹ میں سے 20 سے 25 ورڈز کریکٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں ابھی اسی لسٹ کی پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ یہ آدھے سے بھی کم ورڈز ہیں جو انہیں آتے ہیں. تو آپ نے اسی لسٹ پہ ان کو بار بار پریکٹس کروانی ہے اور پھر دوبارہ ان کو ٹیسٹ کرنا ہے. ٹھیک. اور اگر بچے جو ہیں وہ 20 سے کم ورڈز ان کے درست ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں پچھلی لسٹ پہلے پڑھنی ہے، وہ ابھی اس لیول پہ نہیں آئے، اس لسٹ کے قابل نہیں ہوئے. سو یو ہیو ٹو گو بیک ٹو دا پریویس لیول. اور نہ صرف آپ نے پچھلی لسٹ کی ڈرل کرانی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پرابلم کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، کیونکہ اگر کلاس 3 کا بچہ ہے اور اس کو کلاس 3 لیول کی ورڈز اور اسپیلنگ نہیں آتے تو پرابلم کیا ہے، کوئی فزیکل پرابلم ہے سائٹ میں یا ہیئرنگ میں، اس طرح کا کوئی لرننگ ڈیفیکلٹی ہے، ڈسلیکسیا تو نہیں ہے بچے کو، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ چیک کون سے اسکول سے آیا ہے، پہلے وہاں پہ انگلش میڈیم سے آیا، اردو میڈیم سے، یہ سارے فیکٹرز. اور اس کے ساتھ آپ نے اسپیسیفک ایریا بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، کیا کوئی خاص طرح کے ورڈز ہیں جن کے اسپیلنگ اس سے ہمیشہ غلط ہو جاتے ہیں، جیسے واول بلینڈز ہیں، وہ بڑے کنفیوزنگ ہے، آئی ای آئے گا یا ای آئی آئے گا، اے ای ہونا چاہیے یا ای اے ہونا چاہیے. تو آپ نے اسپیسیفک ایریا بھی ڈیفیکلٹی کا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ ایریا ہے، پھر اس خاص ایریا پہ کام کرنا ہے. دیکھیے بیسک ورڈ لسٹ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے صرف رٹا لگوانا ہے، دس از ون ایسپیکٹ آف دا لینگویج. بچے کو ریڈ کرنا آنا چاہیے، وہ ورڈز کو وہ سمجھ سکے اور سننے کے بعد وہ اسپیل ان کو کر سکے. اور جب وہ ورڈز اس کو کہیں بھی کسی کتاب میں، کسی جملے میں، کہیں باہر اسکول کے کانٹیکٹ سے باہر بھی نظر آئے تو وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکے اور پڑھ سکے. تو اٹس ناٹ جسٹ دا رٹا آف اے لسٹ کہ بس اس نے زبانی یاد کر لی اور اس کو سارے آگے اور اب بھاگ کے آگے چلے گئے. جب تک اس کو یہ ساری اسکلز نہیں آئیں گی تب تک آپ اگلے لیول پہ نہیں جا سکتے. اگر آپ نے اس سے پہلے بیسک ورڈ لسٹ نہیں کرائیں تو اٹ از ریکمینڈڈ کہ آپ گریڈ 1 سے شروع کریں. پہلے گریڈ 1 کی ساری پریکٹس کرا دیں، پھر اس کے بعد اگلے کی کرائیں اور دیکھیں کہ آپ کے بچوں کا لیول کیا ہے. ان طریقوں سے لیول ڈٹرمن کرنے کے بعد اور پھر اس بیسک لسٹ پہ کام کریں جس لیول پہ آپ کے بچے اس وقت ہیں. ناؤ دیر آر اے فیو آئیڈیاز کہ آپ نے یہ ڈرل کیسے کرانی ہے. سب سے بہت آسان اور لوور لیول کلاسز کے لیے مسنگ لیٹر گیم جو ہے بہت آسان ہے. لفظ لکھا، اس میں سے 2 حروف اڑا دیے، ان کی جگہ ڈیشز لگا دیے اور بچوں سے پوچھا کہ یہاں پر کیا آئے گا. اسی طرح یہ جو کانسوننٹ بلینڈز، ووول بلینڈز، ڈبل لیٹرز اور سائلنٹ لیٹرز والے اسپیلنگز ہیں ان کے لیے بھی یہ مسنگ لیٹر گیم جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کام کرتی ہے. بڑی کلاسز کے لیے نیوز پیپر ہائی لائٹنگ ایک انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی ہے. نیوز پیپر آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر دیے اور ورڈ لسٹ کے ورڈز جو آپ چاہتے ہیں بچوں کو کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں وہ آپ نے بورڈ پہ لکھ دیے اور وہ ہائی لائٹر کے ساتھ ان کو نیوز پیپر میں سے آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر آپ کو پڑھ کے بتائیں. اسٹیمپ ورڈ بہت مزیدار ایکٹیویٹی ہے. آپ نے ورڈز کے فلیش کارڈ بنانے ہیں اور چاہیں تو ان کو لیمینیٹ کر دیں، کیونکہ پھر دل بہت دکھتا ہے اگر ٹیچر اپنے ہاتھ سے کوئی ریسورس بنائے اور وہ خراب ہو جائے. تو لیمینیٹ کر دیں اینڈ دین یو کین گیو لٹل اسٹیمپس ٹو دا اسٹوڈنٹس. باہر اسٹیشنری میں ملتی ہیں ڈیکوریٹو اسٹیمپس، پھول والی، واٹر ڈراپ والی، اسٹار والی، مختلف ڈیزائن کی. ٹھیک ہے، آپ ڈرل کرا رہے ہیں اور بچے اگر اس لفظ کو لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور اس کے اسپیلنگ ان کو آتے ہیں تو دے جسٹ اسٹیمپ دیٹ ورڈ. سو دے اس پہ وہ اپنی اسٹیمپ لگا دیتے ہیں. اور ہر بچے کے پاس اگر ڈفرینٹ اسٹیمپ ہے تو دے جسٹ اسٹیمپ اٹ ڈفرینٹلی اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کس بچے نے کتنے ورڈز جو ہیں وہ سیکھ لیے ہیں. بال ٹاس جو ہے بہت آسان ہے. ایک اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈرل کرا رہے ہیں بچوں کو اور آپ بال پھینکتے ہیں، جس کی طرف بال جائے گا اس کو کیچ کرے گا اور وہ ورڈ آپ کو بتائے گا، اس کے اسپیلنگ بتائے گا. دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اسپیلنگ کو بلڈ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ورڈ ہے پروسیس اور بال پھینکتے ہیں. پہلا بچہ بولے گا پی، دوسرا بولے گا آر، اس کے بعد بولے گا او، پھر بولے گا سی، پھر ای، پھر ایس، پھر ایس. یعنی بار بار آپ بال پھینکتے جاتے ہیں اور پوری کلاس مل کر اس کا
اسپیلنگ آپ کو بتاتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ بچوں کی لسننگ بھی امپروو ہوتی ہے, وہ سن رہے ہوتے ہیں کہ کس نے مجھ سے پہلے کتنے لیٹرز بول دیے, اور بہت اچھے طریقے سے ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آر کے بعد او آئے گا, او کے بعد سی آئے گا. سو اٹس اے گریٹ ایکٹیویٹی ٹو ڈو اٹ دس وے. پھر اسٹیپس بھی ہیں. آپ پہلا اسٹیپ بنا دیں اور آپ کہیں کہ آپ نے ورڈ لکھنا ہے, جیسے میں نے یہاں اسپیل لکھا ہوا ہے, آپ نے یہ ورڈ لکھنا ہے, لیکن اس میں ہر دفعہ آپ نے ایک لیٹر انکریز کرتے جانا ہے جب تک کہ آپ کے اسپیلنگز جو ہیں وہ پورے نہ ہو جائیں. سو دس از اگین این انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی. بچوں کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ کس لیٹر کے بعد کون سا لیٹر آئے گا اس ورڈ میں. دیز آر آل دی میتھڈس آف ہاؤ ٹو ڈرل دی اسپیلنگ کو ڈرل کیسے کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک بہت آسان ڈرل جو ہم یوزولی کراتے ہیں کلاسز میں, دیٹ از سی دا ورڈ, ریڈ دا ورڈ, اسپیل دا ورڈ, ہائڈ اٹ, ریڈ اٹ اگین, اسپیل اٹ اینڈ دین ریپیٹ. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس کو ریپیٹ کریں. اور آپ اس کو کلاس میں کر سکتے ہیں, آپ کمانڈ دے سکتے ہیں کہ سی, تو سارے بچے جو آپ نے بورڈ پہ لکھا ہے یا فلیش کارڈ میں ہے اس کو دیکھتے ہیں. دین یو سے ریڈ, تو سب اس کو پڑھتے ہیں. دین یو سے اسپیل, تو سب اس کو اسپیل آؤٹ کرتے ہیں. دین یو سے ہائڈ, تو دے پٹ دیئر ہینڈ آن دیئر آئیز, سو دے ہائڈ. ویسے تو لفظ کو ہائڈ ہونا چاہیے, آپ کو چھپانا چاہیے, وہ بھی اپنی آنکھیں چھپا سکتے ہیں. دین یو ٹیل دیم ٹو ریڈ اٹ اگین, اینڈ دین آنکھیں بند کر کے یا لفظ چھپا ہو تو اس کو اسپیل دوبارہ سے کریں, اینڈ دین چیک کہ اس میں کوئی غلطی ہے یا نہیں. Basic word lists is not a waste of time. It's a very important activity to do in the classroom. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج کل کے دنوں میں there is time کہ آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز بچوں کو کرائیں جو ان کی لرننگ کو ایکسلریٹ کریں گی. اور اگر آپ نے ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو بھی دیکھیے, آپ کو اس میں بھی آئیڈیاز ملیں گے. That's all for today. Thank you so much. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.